فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین، السلام علیکم۔ مالیوس سبتین کی جلد نمبر 2 کی ریڈنگ کا نواں پارٹ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 200 ہے، چھٹی مجلس ہے، ہیڈنگ ہے دختر بنت رسول دربار ابن زیاد میں۔ شیخ مفید نے لکھا ہے کہ اسیران آل محمد کا قافلہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو بنت زہرا نے انتہائی پرانا لباس پہن رکھا تھا۔ اگرچہ بی بی کی شدید خواہش تھی کہ دربار میں بھی دیگر ذریت رسول کی طرح عمومی حیثیت میں رہوں اور مجھے کوئی بھی پہچان نہ سکے، لیکن تمام کنیزان آل محمد بشمول ازدواج امام حسن و امام حسین نے ہر طرف سے گھیر کر بی بی کا پردہ سا بنا رکھا تھا۔ خود شریکت الحسین نے بالوں سے پردہ بنایا ہوا تھا۔ ابن زیاد نے جب ایک مستور کے گرد دیگر مستورات کا گھیرا دیکھا تو پوچھا کہ مستورات کے اس حصار میں کون ہے؟ ذریت رسول میں سے کسی بھی مستور نے اس ملعون کا کوئی جواب نہ دیا۔ جب اس نے 2-3 مرتبہ پوچھا تو شمر نے کہا، اگرچہ پہچانتے تو ہم بھی نہیں، لیکن قرائن یہی بتاتے ہیں کہ یہی شریکت الحسین اور چادر زہرا کی وارث محمد کی نواسی ہے۔ ابن زیاد نے اس مخدرہ کونین کو مخاطب کر کے کہا، اب بھلا بتاؤ کہ کیسی رسوائی ہوئی ہے، کس طرح قتل ہوئے ہیں، اور تمہارے جھوٹے اسلام اور جھوٹے نبوت نعوذ باللہ کی قلعی کس طرح سے کھلی ہے؟ بی بی نے جواب دیا کہ اس اللہ کی حمد و ثنا کہ جس نے ہمیں اپنے خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہونے کا شرف بخشا ہے اور ہمیں ہر قسم کے رجس سے پاک کر کے اس طرح طاہر کیا ہے کہ جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ ذلیل و رسوا فاسق ہوا کرتے ہیں اور جھوٹ فاجر بولا کرتے ہیں، جبکہ اس حقیقت سے تو بھی واقف ہے کہ فاسق و فاجر ہمارے اغیار ہیں۔ لحوف کے مطابق ابن زیاد نے یوں مخاطب کیا، اے بنت علی، دیکھ لیا ہے اللہ نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ بی بی نے جواب دیا، میں نے جو کچھ دیکھا ہے اللہ کے سلوک کو انتہائی حسین و جمیل ہی پایا ہے۔ میرا بھائی اپنے تمام انصار و اقربا کے ساتھ ان خوش قسمت افراد میں سے تھا کہ جن کے نصیبوں میں شہادت تھی۔ وہ سب اپنی اپنی شہادت گاہ کی طرف بڑھے اور ہر ایک کو اس کا حصہ مل گیا۔ تو ان کے متعلق نہ سوچ، تو یہ سوچ کہ کل میدان محشر میں اللہ ان کو اور تجھے آمنے سامنے کھڑا کرے گا اور پھر تجھ سے پوچھے گا کہ ان مقتولین کا کیا جرم تھا۔ تو اپنا جواب آج ہی سوچ لے، اے مرجانہ زادے۔ اس دن دیکھ لینا کہ کامیاب کون ہوتا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ تیری ماں تیرا ماتم کرے گی۔ یہ جواب سن کر ابن زیاد کو غصہ آ گیا۔ اس نے جلاد کو تعزیانے کا اشارہ کیا، لیکن عمر ابن حریث سامنے آ گیا اور اس نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ مصیبت زدہ مستور ہے اور عورتوں سے مواخذہ نہیں کیا جاتا۔ ابن زیاد نے ذریت رسول کا دل جلانے کی خاطر بی بی ہی سے مخاطب ہو کر کہا کہ تیرے سرکش بھائی اور اس کے مغرور اہل بیت کے قتل کے بعد میرا دل ٹھنڈا اور ذہن پرسکون ہو گیا ہے، اب میں مطمئن ہوں۔ بی بی نے جواب میں فرمایا، تو نے میرے بوڑھے شہید کیے، میرے نوجوان پارا پارا کیے، میری نسل تک مٹانے کی کوشش کی ہے۔ اگر اسی سے تیرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے تو واقعاً اب تو مطمئن ہے۔ ابن زیاد نے کہا، باخدا یہ عورت بھی اپنے باپ کی طرح بڑی قافیہ بندی سے بلیغانہ باتیں کرتی ہے، اس کا باپ بھی شاعر تھا۔ بی بی نے فرمایا، اے ابن زیاد، بھلا عورت اور سبع بندی کا کیا تعلق؟ عورت اور سجع بندی کا کیا تعلق؟
ناسخ کے مطابق بی بی نے یوں جواب دیا کہ اے ابن زیاد، مجھے اپنے کربلا کے مقتولوں کی یاد سے کہاں فرصت ہے کہ میں سجا بندی کروں؟ البتہ مجھے اس بات پر حیرت ضرور ہے کہ تو اپنے اولیاء نعمت اور آئمہ ہدا کو قتل کر کے کہہ رہا ہے کہ میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، حالانکہ تجھے یقین ہے کہ کل میدان محشر میں وہ تجھ سے انتقام ضرور لیں گے۔ ویسے تجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس حسین کو شہید کر کے تیرا دل ٹھنڈا ہوا ہے، اسی حسین کی شہادت سے سرور انبیاء کی آنکھوں سے آنسو برسے ہیں۔ یہ وہ حسین تھا کہ جسے چوم چوم کر نبی عالمین سیر نہیں ہوتے تھے۔ اسی حسین کے انہی لبوں کے بار بار بوسے لیتے تھے کہ جن کی تو چھڑی سے بے ادبی کر رہا ہے۔ اسی حسین کو رسول کائنات مہر نبوت پر بٹھا کر خوش ہوا کرتے تھے۔ کل یوم محشر کے لیے اپنا جواب تیار کر لے۔ اس کے بعد ابن زیاد جناب سجاد کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، یہ کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ علی ابن الحسین ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ علی ابن الحسین کو اللہ نے قتل نہیں کر ڈالا تھا؟ جناب سجاد نے فرمایا، ہاں، وہ میرا بھائی تھا جسے لوگوں نے قتل کر ڈالا۔ ابن زیاد نے کہا، لوگوں نے نہیں، اللہ نے قتل کیا ہے۔ جناب سجاد نے فرمایا، اللہ تو ہر نفس کو اپنے وقت مقرر پر موت سے دوچار کرتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، تیری یہ جرت کہ میری ہر بات کا جواب دیتا ہے؟ پھر جلاد سے کہا، اسے لے جاؤ اور قتل کر دو۔ جو ہی دختر زہرا نے ابن زیاد کی یہ بات سنی تو فرمایا، ابن زیاد، کیا تو ابھی تک ہمارے خون بہا کر سیر نہیں ہوا؟ جو کچھ ہو چکا ہے اسے کافی سمجھ، بھلا اس کے سوا تجھے کوئی ہمارا سہارا نظر آ رہا ہے؟ اگر اسے قتل کرنا ہے تو پھر پہلے مجھے قتل کر۔ ایک روایت میں ہے کہ محافظہ امامت یہ مقدرہ جناب سجاد کے سامنے ڈھال بن گئیں اور فرمایا کہ میں اس کے آگے سے ہرگز نہ ہٹوں گی، یہ اپنا حکم واپس لے اور یا پھر مجھے اس کے ساتھ قتل کر۔ ابن زیاد نے کہا، تعجب ہے، رشتے بہت عزیز ہوتے ہیں۔ اس کے لہجے کی صداقت بتا رہی ہے کہ جو کچھ کہہ رہی ہے اسے پورا کرنے سے گریز نہیں کرے گی۔ چلو جانے دو، یہ تو ویسے بھی بیمار ہے، کتنا عرصہ اور زندہ رہ جائے گا؟ جناب سجاد نے فرمایا، اے ابن زیاد، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے قتل کی دھمکیوں سے ہم مرعوب ہو جائیں گے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ قتل ہماری عادت اور شہادت ہمارا فخر ہے؟ مقتل ابو مخنف کے مطابق جب اسیران آل محمد کا قافلہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو تمام ہاشمیات نے دختر زہرا کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ اس حلقے میں کون ہے؟ اسے بتایا گیا کہ شریکت الحسین ہے۔ اس نے کافی کوشش کی، بنت زہرا میری کسی بات کا جواب دیں، لیکن بی بی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو اس ظالم نے کہا کہ تجھے اپنے نانا کی نبوت کا واسطہ میری بات کا جواب دے۔ بی بی نے فرمایا، پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ ابن زیاد نے کہا، تیرا بھائی خلافت کی خواہش میں نکلا تھا، اب بتا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا اور اللہ نے ہمیں کس طرح سے فتح دی؟ بی بی نے فرمایا، ابن زیاد، اگر میرا بھائی خلافت کی خواہش میں نکلا تھا تو وہ اس کا حق تھا جو اسے اپنے نانا، باپ اور بھائی کی طرف سے ملا تھا، اور ہر شخص اپنا حق مانگنے میں حق بجانب ہوتا ہے۔ تو اس وقت کے لیے اپنا جواب سوچ جب تیری پیشی دربار خالق میں ہوگی، مدعی سرور انبیاء ہوں گے اور زندان جہنم انتہائی سنگین ہوگا۔ اس وقت جناب سجاد نے فرمایا، اے ظالم، تو کب تک میری پھوپھی کو بولنے پر مجبور کرتا رہے گا؟ اور نہ جاننے والے بھی اسے جانتے رہیں گے۔ یہ بات سن کر ابن زیاد کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا، تو کون ہوتا ہے مجھے ٹوکنے والا؟ جلاد کہاں ہے؟ اسے لے جاؤ اور قتل کرو۔ جلاد نے جناب سجاد کی رسی پر ہاتھ ڈالا۔ بنت زہرا نے اپنے مجبور ہاتھوں کو جنبش دی اور اپنے کو جناب سجاد پر گرا دیا، اور خبردار زیاد، اگر تیرے ظلم کی کوئی حد نہیں ہے تو یقین رکھ میرے صبر کی ایک حد ہے۔ مجھے میرے نانا، ماں، باپ اور بھائی کی طرف سے اس سے زیادہ صبر کا حکم نہیں۔ مجھے اتنا مجبور نہ سمجھ، بارگاہ خالق میں میری عزت کم نہیں۔ اب تو ہمارے امتحان سے آگے قدم بڑھا رہا ہے، ذرا اسے قتل کر کے دیکھ، پھر اپنا انجام بھی دیکھ لینا۔ اہل دربار نے جب یہ بات سنی تو سب نے مل کر سفارش کی۔ جناب سجاد اہل دربار کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا،
اسے میرے قتل سے باز رکھنے کی سفارش نہ کرو اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ پھر ابن زیاد سے مخاطب ہو کر فرمایا، ان بے سہارا مستورات کو مدینہ پہنچانے کا انتظام کر دینا اور جلاد کو میرے قتل کا حکم دے۔ اگر ہمیں تم جیسے فاجروں سے زندگی کی بھیک مانگنا ہوتی تو کربلا میں اتنی قربانیاں نہ دیتے۔ یہ سن کر ابن زیاد گھبرا گیا اور اس نے جلاد کو آپ سے دور رہنے کا حکم دیا۔ سبت ابن جوزی نے لکھا ہے کہ قیس ابن عبار ابن زیاد پاس بیٹھا تھا۔ ابن زیاد نے قیس سے پوچھا کہ تو میرے اور حسین کے سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ قیس نے کہا کہ کسی کے پاس بھی کچھ کہنے کو نہیں رہا، بات سیدھی سی ہے۔ کل میدان حشر میں حسین کا نانا، باپ اور ماں دربار خالق میں حسین کا مقدمہ دائر کریں گے اور تیرے ساتھ تیری ماں، تیرا نانا اور تیرا باپ تیرا دفاع کریں گے۔ فیصلہ خود کر لے، اس مقدمے کا انجام کیا ہوگا۔ شیخ طوسی اور ابو جعفر ابن نما نے روایت کی ہے کہ جب اسیران آل محمد کے ساتھ سر فرزند رسول ابن زیاد کو پیش کیا گیا تو اس وقت یہ کھانا کھا رہا تھا۔ جب ابن زیاد کا سر مختار کو پیش کیا گیا تو اس وقت مختار بھی دسترخوان پہ تھے۔ 7ویں مجلس صفحہ نمبر 208 اور ہیڈنگ ہے اسیران آل محمد زندان کوفہ میں۔ سرکار صدوق نے نقل کیا ہے کہ اس کے بعد ابن زیاد نے اسیران ذریت رسول کو زندان بھیجنے کا حکم دیا۔ ابن زیاد کا محافظ کہتا ہے کہ انتہائی تنگ ترین زندان تھا جس میں اسیران آل محمد کو رکھا گیا اور طعام کے معاملے میں بھی سختی برتی جاتی تھی۔ در زندان کسی بھی وقت کھولنے کا حکم نہیں تھا۔ ہم کوفے کی جس گلی اور کوچے میں جاتے تھے ہر طرف ہر گلی اور ہر کوچے میں ہائے نبی اور ہائے حسین کی صدا آتی تھی۔ پورا کوفہ ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ لہوف میں ابن طاؤس نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ جس زندان میں اسیران ذریت زہرا کو رکھا گیا تھا وہ مسجد کوفہ کے پہلو میں تھا اور ابن زیاد کی طرف سے تمام مستورات کوفے کو کھلی اجازت تھی کہ جس وقت بھی چاہیں قیدیوں کے پاس جائیں، لیکن در زندان نہیں کھلے گا، باہر سے انہیں دیکھ سکتی ہیں۔ جناب ثانی زہرا نے فرمایا کہ کوئی آزاد عورت ہمارے پاس نہ آئے، چونکہ ہمیں کنیزوں کی طرح اسیر کیا گیا ہے، اس لیے صرف کنیزیں ہمارے پاس آئیں۔ اس کے بعد ابن زیاد نے سر فرزند رسول کو نیزے پر سوار کر کے تمام قبائل کوفہ کے محلوں اور گلیوں میں لے جانے کا حکم دیا۔ زید ابن ارقم سے روایت ہے کہ جب سر فرزند رسول ہمارے کوچے میں آیا، وہ اپنے کمرے میں آیا، میں نے نوک نیزہ سے سر مظلوم سے اس آیت کی تلاوت سنی۔ میں نے یہ آیت سن کر کہا، اے فرزند رسول، تیری شہادت تو اصحاب کہف اور رقیم کے واقعے سے بھی حیرت انگیز ہے۔ جب سر مظلوم کو پورے کوفے میں پھرایا جا چکا تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ دروازے پر نیزہ نصب کر دیا جائے۔ عوالم میں ابن شہر عاشوب سے مروی ہے کہ سر مظلوم کی تشہیر کے بعد ابن زیاد نے سر کو سولی دینے کا حکم دیا اور اسلام میں یہ پہلا سر تھا جسے سولی دی گئی۔ جب سر کو سولی دی جانے لگی تو پوری دنیا نے دیکھا کہ سر مظلوم نے گلا صاف کر کے ان اصحاب الکہف و رقیم کی تلاوت کی۔ طرف الزما میں سلمہ ابن کہیل سے مروی ہے کہ میں نے نوک نیزہ پر سر مظلوم سے اس آیت کی تلاوت سنی۔ تظلم الزہرہ میں حارث ابن دقیدہ سے مروی ہے کہ میں ان افراد میں شامل تھا جن کی ڈیوٹی سر کی حفاظت تھی۔ میں نے سر مظلوم سے اس آیت کی تلاوت سنی تو بڑا حیران ہو کر بلا جسم کے یہ سر کیسے تلاوت کر سکتا ہے؟ میں دل میں سوچ ہی رہا تھا کہ سر سے آواز آئی، اے ابن وقیدہ، کیا تجھے اس بات میں شک ہے کہ ہم آئمہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہمیں رزق ملتا ہے؟ ابن وقید کا بیان ہے کہ یہ بات سن کر میں نے ارادہ کیا کہ سر چوری کر کے کربلا لے جا کے دفن کر دوں گا۔ سر مظلوم سے آواز آئی، نہیں اے وقید، یہ کام تیرے بس کا روگ نہیں ہے۔ میرے سر کی تشہیر کی نسبت نگاہ قدرت میں میرا قتل زیادہ عظیم ہے۔ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دے۔ انہیں اس وقت معلوم ہوگا کہ جب آتش جہنم کے آتشین طوق ان کے گلے میں ہوں گے اور انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ سرکار
صدوق نے لکھا ہے کہ ابن زیاد نے اسیران آل محمد کو زندان میں قید کرنے کے بعد کوفے کے اطراف و نواح میں اپنے اعمال کو فتح یزید اور شہادت فرزند رسول کی مبارکباد بھیجی، اور یزید سے سرحائے شہداء اور اسیران آل محمد کے متعلق پوچھنے کے لیے قاصد روانہ کیا کہ ان سے کیا سلوک کرنا ہے۔ یزید کا جب جواب آیا کہ اسیران آل محمد کو مائع سرحائے شہداء شام بھیج دے، تو اس نے اسیران آل محمد اور دیگر شہداء کے سر تو براہ راست شام روانہ کیے، لیکن امام مظلوم کا سر عبد الملک ابن ابو الحرث سلمہ کے ہاتھ مدینے بھیجا اور اسے ہدایت کی کہ مدینے کے بعد یہ سر بھی شام لے جانا۔ سر مظلوم کے مدینے پہنچنے کا واقعہ سابقاً پیش کیا جا چکا ہے۔ طبری نے روایت کی ہے کہ جب سر مظلوم مدینہ پہنچا تو تمام اہل مدینہ نے ایک ہاتف غیبی کو یہ اشعار پڑھتے ہوئے سنا: یا من یقول بفضل آل محمد، اے وہ شخص جو فضیلت آل محمد کا قائل ہے، ہمارا یہ پیغام کسی تاخیر کے بغیر پہنچا دے۔ بنی امیہ کے بدترین افراد نے اس سردار کو شہید کر ڈالا جو تمام کائنات سے افضل اور صاحب شان تھا۔ 8ویں مجلس صفحہ نمبر 212 پہ ہے۔ ہیڈنگ ہے خطبہ ابن زیاد اور عبداللہ ابن عفیف۔ اسیران آل محمد کو زندان میں بھیجنے کے بعد ابن زیاد نے منبر پر کوفے میں خطبہ دیا: الحمدللہ الذی اظہر الحق و اہلا ونصر امیر المومنین یزید الشیعہ وقتل الکذاب ابن کذاب۔ اتنے تک ہی بات کی تھی کہ عبداللہ ابن عفیف ازدی، جس کی دائیں آنکھ جنگ جمل میں اور بائیں آنکھ جنگ صفین میں قربان ہو گئی تھی، ہر وقت مسجد کوفہ میں ذکر خدا میں مصروف رہتا تھا، اٹھ کر کھڑا ہوا اور کہا: اے پسر زیاد، تو کذاب ابن کذاب ہے، تیرا باپ کذاب تھا جس نے تجھے گورنر بنایا تھا، وہ کذاب ابن کذاب ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ نبی زادوں کو قتل کر کے مسلمانوں کے ممبروں پر ایسی باتیں کرتے ہو؟ ابن زیاد کو غصہ آ گیا، پوچھا: یہ کون ہے جو بول رہا ہے؟ جناب عبداللہ نے کہا: کیا تو اندھا ہے؟ تجھے نظر نہیں آتا کہ تیرے سامنے ہی تو کھڑا ہوں؟ کیا اس ذریت طیبہ جسے اللہ نے رزق سے دور رکھا ہے اور اس طرح طاہر کیا ہے جس طرح طاہر کرنے کا حق ہے قتل کر کے تو اپنے کو مسلمان سمجھتا ہے؟ مہاجرین و انصار کی اولاد کہاں گئی؟ کیا تجھ سے نبی کونین کی زبان مبارک سے لعین ابن لعین سے انتقام لینے والا کوئی نہیں؟ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسے گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ جناب ابن زیاد کے سپاہی جناب عبداللہ کی طرف بڑھے تو بنی ازد سامنے آ گئے۔ جناب عبداللہ کو ان کے ہاتھ سے چھڑا کر گھر پہنچا دیا۔ ابھی آپ گھر پہنچے ہی تھے کہ ابن زیاد نے پھر حکم دیا کہ جاؤ اسے گھر سے گرفتار کر کے لاؤ۔ جب بنی ازد کو پتہ چلا تو وہ تلواریں لے کر آ گئے، کئی قبائل بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ ابن زیاد کو اطلاع دی گئی، اس نے قیس ابن اشعث کی سربراہی میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ مصریوں کو بھی حکم دیا۔ جناب عبداللہ کے گھر کے ارد گرد گھمسان کی جنگ ہوئی۔ بالآخر لشکر ابن زیاد جناب عبداللہ کے گھر کا دروازہ توڑ کر اندر جانے میں کامیاب ہو گیا۔ جناب عبداللہ کی ایک بیٹی تھی جس نے بتایا: ابا جان، دشمن گھر میں گھس آئے ہیں۔ جناب عبداللہ نے فرمایا: بیٹی فکر نہ کرو، میری تلوار مجھے لا کے دو، تم مجھے بتاتی رہو کہ کس طرف حملہ کرنا ہے۔ اس نوجوان مخدرہ نے منہ لپیٹ کر کہا: کاش آج میں آپ کا لڑکا ہوتی۔ ہر طرف سے چومکھی لڑائی لڑتے رہے۔ آخر کار ان کی کثرت کی بدولت جناب عبداللہ گھر گئے، ان کا دائرہ تنگ ہوتا گیا، گرفتار ہوئے، ابن زیاد کے پاس لائے گئے۔ ابن زیاد نے کہا: اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تجھے ذلیل کیا۔ جناب عبداللہ نے کہا: اللہ نے مجھے نہیں تجھے ذلیل کیا ہے۔ اگر میری بینائی درست ہوتی تو تجھے پتہ چلتا کہ اب بھی ذرا اپنے سپاہیوں کی لاشیں گن لینا اور اپنے زخمیوں سے پوچھ لینا کہ بصارت کے بغیر میں نے کتنے قتل کیے۔ ابن زیاد نے کہا: تو عثمان کے متعلق کیا کہتا ہے؟ جناب عبداللہ نے کہا: کیا تو اسی بات کو میرے قتل کا جواز بنائے گا؟ تجھے عثمان سے کیا ہے؟ اچھا تھا یا برا؟ مصلح تھا یا مفسد؟ وہ اس دنیا میں نہیں، دربار خالق میں پہنچ چکا ہے۔ اللہ عادل ہے اور عدل سے فیصلہ فرمائے گا۔ تو مجھ سے اپنے متعلق اور اپنے باپ کے متعلق پوچھ، یزید اور یزید کے باپ کے متعلق پوچھ۔ ابن زیاد نے کہا: میں تجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھوں گا، تجھے موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ جناب عبداللہ نے فرمایا: تیری پیدائش سے پہلے میں دعا مانگا کرتا تھا:
اے اللہ مجھے کسی بدترین کے ہاتھوں جام شہادت پلوانا، لیکن جب سے میری آنکھیں چلی گئی تھیں اس وقت سے میں شہادت سے مایوس ہو چکا تھا۔ آج یقین ہو گیا کہ میری دعا لفظ بہ لفظ قبول ہوئی ہے۔ پھر ابن زیاد نے آپ کے قتل کا حکم دیا۔ ابن عشیر نے تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ جناب عبداللہ کو مسجد میں قتل کرنے کے بعد سولی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ مؤلف کہتے ہیں کہ کاش جناب عبداللہ کی مدد کرنے والے ازدی اور یہی اس وقت بھی ہوتے کہ جب در زہرا توڑ کر لوگ اندر جا رہے تھے، دختر رسول پر تشدد کیا جا رہا تھا اور محسن شہید ہو رہا تھا۔ بخدا اگر در زہرا جلانے کی ہمت نہ ہوتی تو بنی امیہ میں خیام شبیر جلانے کی جرت نہ تھی۔ اگر خانہ زہرا میں گھس جانے کی ابتدا نہ کی گئی ہوتی تو یزیدی فوج خیام شبیر کے اندر قدم تک نہ رکھتی۔ اگر محسن کی شہادت نہ ہوئی ہوتی تو قتل حسین کی ہمت کوئی نہ کرتا۔ اگر دختر رسول کو تازیانہ نہ مارے جاتے تو ذریت زہرا کو تازیانے نہ کھانے پڑتے۔ اس کے بعد 217 صفحہ پہ نویں مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہیڈنگ ہے روانگی بے سوئے شام۔ مترجم کہتے ہیں کہ اگرچہ صاحب معالی نے یہ تعین نہیں کی کہ اسیران آل محمد کوفہ میں کتنے دن زندان میں رہے، لیکن صاحب معالی کی اس تحریر کے بعد کہ ابن زیاد نے یزید کو خط لکھا جس میں فتح کی مبارکباد کے علاوہ سرہائے شہداء اور اسیران ذریت رسول کے متعلق ہدایات مانگیں، یہ اندازہ کرنا چندہ مشکل نہیں کہ اسیران آل محمد کوفے میں کتنے دن قید رہے، کیونکہ آج ذرائع آمد و رفت کی سہولت کے باوجود بغداد سے شام جانے والی بسیں کم و بیش 30 گھنٹے میں شام پہنچتی ہیں یا 32 گھنٹے میں شام پہنچتی ہیں۔ اس لحاظ سے اگر ہم کوفہ اور شام کے مابین سفر کا اندازہ کریں اور 30 میل فی گھنٹہ کی اوسط رفتار سے حساب لگائیں تو کوفہ سے شام 650 میل کا سفر بنتا ہے۔ اگر قاصد 50 میل روزانہ کی رفتار سے چلے تو شام جاتے جاتے اسے 14 دن لگ جاتے ہیں اور 14 دن واپس ہوتے ہوئے لگتے ہیں۔ اس وقت کی تاریخ لکھنے والے مورخ نے منازل کی جو تعین کی ہے وہ بھی اس سے زیادہ نہیں، اور مورخین نے 50 میل روزانہ کا سفر بھی تیز رفتار قاصد کا مقرر کیا ہے۔ اس حساب سے 28 دن بعد قاصد واپس آ کر حکم یزید سناتا ہے۔ اگر ہم 14 محرم کو فرض کر لیں کہ ابن زیاد نے یزید کو خط لکھ کر قاصد روانہ کیا، کیونکہ اس سے پہلے فرض بھی نہیں کیا جا سکتا، وجہ واضح ہے کہ 12 محرم کو بعد از زوال کربلا سے چلے، 13 محرم کو کوفہ پہنچے۔ 13 محرم کا دن تو ابن زیاد کو کوفے کو سنبھالنے میں گزر گیا۔ 14 محرم کو کوفے سے چلا ہوا قاصد 28 محرم کی شام کو پہنچا۔ 28 محرم کو شام پہنچا۔ ہم یہی فرض کر لیتے ہیں کہ قاصد کو اسی دن فوراً یزید کے دربار میں باریابی ہو گئی اور اسی دن وہ حکم لے کر واپس روانہ ہو گیا، اگرچہ یہ فرض بعید ہے کیونکہ 14 دن گھوڑے کی پیٹھ پر گزارنے والے کو کم از کم 3 دن کا آرام ضروری ہے، تو 13 یا 14 سفر کو وہ حکم لے کر واپس پلٹتا ہے۔ اس تحقیق، تجربے اور تجزیاتی تحقیق کے بعد یہ کہنا کہ اسیران آل محمد نے پہلا چہلم شام سے واپس آ کر کربلا میں کیا نہ صرف مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ 13 یا 14 سفر کو کوفے سے چلنے کے بعد شام پہنچنا اور پھر شام سے واپس 20 سفر کو کربلا پہنچنا ناممکن ہے۔ قاصد اونٹ پر نہیں گھوڑے پر گیا تھا، جبکہ اسیران آل محمد گھوڑے پہ نہیں اونٹوں پر سوار تھے، اور اونٹ کی رفتار گھوڑے کی نسبت سست ہوتی ہے، خصوصاً ایسی صورت میں کہ جب سوار مستورات ہوں۔ خواہ کتنی سنگ دلی سے اونٹوں کو دوڑایا جاتا، پھر بھی اونٹ کی رفتار گھوڑے کے مقابلہ تو نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جناب جابر اور بنی ہاشم کا کربلا میں پہلا چہلم پر آنا بھی ناممکن ہے، کیونکہ مدینے میں جو اطلاع بھجوائی گئی تھی اسے بھی جانے کے لیے وقت درکار ہے، اور پھر وہاں سے جناب جابر اور دیگر بنی ہاشم کے کربلا آنے کے لیے وقت چاہیے، جو اس نظریے سے میل نہیں کھاتا۔ بنابراً جن روایات میں ہے کہ پہلا چہلم اسیران آل محمد نے شام جاتے ہوئے کربلا میں کیا تھا، زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔ لہوف کے مطابق ابن زیاد نے یزید کو خط لکھا
جس میں فرزند رسول کی شہادت، اسیران آل محمد کی قید اور سرحائے شہداء کی اطلاع تھی۔ جب یہ خط یزید کو ملا تو اس نے ابن زیاد کو حکم دیا کہ تمام شہداء کے سر، تمام لوٹا ہوا مال اور تمام قیدی شام بھجوا دے۔ ابن زیاد نے محضر ابن ثالیہ عائدی یا محفر ابن ثالیہ عائدی کی سرکردگی میں سرحائے شہداء، اسیران آل محمد اور تمام لوٹا ہوا سامان شام بھجوا دیا۔ ارباب مقاتل کے اس بات میں اختلاف ہے کہ اسیران آل محمد کو شام کس طرح لے جایا گیا۔ سابقاً ہم نے لحوف کے مطابق یہ کیفیت پیش کی ہے۔ عقد الفرید کے مطابق نبی زادیوں کو بے پالان کے اونٹوں پر کوفہ سے شام لے جایا گیا۔ جب قافلہ یزید کے پاس پہنچا تو فاطمہ بنت سید الشہداء نے یزید سے فرمایا، اے یزید ذرا دیکھ لے رسول زادیاں کس طرح قید ہیں۔ یزید کوئی جواب نہ دے سکا۔ شیخ مفید نے ارشاد میں لکھا ہے کہ ابن زیاد نے اسیران آل محمد اور سرحائے شہداء زہر ابن قیس کی سربراہی میں بھیجے تھے۔ اس کے ساتھ کوفے سے سپاہی تھے۔ یہ وہ شخص ہے جس کی پیشن گوئی امام حسین نے کر دی تھی۔ زہر ابن قیس زہیر ابن قین کے ساتھ تھا کہ جب امام حسین کربلا میں آئے تو ایک دن آپ نے زہیر کو بتایا کہ زہیر یہ میری مقتل ہے۔ میری شہادت کے بعد یہ زہر ابن قیس میرا سر اٹھا کر یزید کے پاس لے کر جائے گا۔ اسے انعام کی امید ہوگی لیکن اسے کچھ بھی نہ ملے گا۔ عبداللہ ابن ربیع حمیری سے مروی ہے کہ میں اس وقت یزید کے پاس بیٹھا تھا جب زہر ابن قیس امام حسین کا سر لے کر آیا۔ یزید نے پوچھا کیا حال ہے؟ زہر نے کہا آپ کے لیے بشارت ہے، فتح ہے، فرزند رسول کا سر ہے اور دختران زہرا قیدیوں کی صورت میں تیرے سامنے پیش کی جانے والی ہیں۔ شیخ مفید نے لکھا ہے کہ جب کوفے سے یہ قافلہ زہر کی سربراہی میں چلا تو اس کی کیفیت یہ تھی کہ جناب سجاد کے گلے میں طوق، پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں رسیاں تھیں۔ تمام دختران زہرا سر اونٹوں پر سوار تھیں۔ محفر ابن ثعلبہ اور شمر سالار قافلہ تھے۔ 1000 سپاہی سادہ تھے۔ جناب سجاد نے پورے راستے میں کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ جب یہ قافلہ در یزید برید پہنچا تو محفر نے بآواز بلند کہا، نافرمان باغیوں کے سر لے کر محفر حاضر خدمت ہے۔ اس وقت جناب سجاد نے محفر کو فرمایا، میرے خیال میں کرۂ ارض پر تیری ماں سے خبیث ترین بیٹا کسی ماں نے نہ جنا ہوگا۔ اتبر المذاہب میں ہے کہ جب ابن زیاد نے اسیران آل محمد اور سرحائے شہداء یزید کے پاس بھیجے تو لے جانے والوں کو حکم تھا کہ راستے میں جہاں کہیں کوئی بڑی یا چھوٹی آبادی آ جائے وہاں ان سروں اور قیدیوں کو تشہیر ضرور کرائی جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے پورے راستے میں سر مظلوم کو نوک نیزہ پر بلند کیے رکھا۔ مصائب الہدیٰ میں جناب سجاد سے مروی ہے کہ مجھے دست و پا بستہ ایک بے مہار اونٹوں پر سوار کر کے میرے پاؤں شکم شتر کے نیچے سے باندھ دیے گئے تھے۔ سر غریب زہرا نوک نیزہ پر سوار تھا اور بنات زہرا میرے عقب میں بے پالان کے اونٹوں پر سوار تھیں۔ ہمارے محافظ ہمارے ارد گرد تھے جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے۔ اگر کوئی بچی یا مستور روتی تھی تو نیزوں سے سر اور پشت زخمی کیے جاتے تھے۔ نفس المحموم میں ہے کہ یہ ملاعین دریائے فرات کے کنارے چلے ایک ویران مقام پر ان لوگوں نے پہلا قیام کیا۔ سر کو اپنے سامنے، ہم قیدیوں کو اپنے سے دور ایک خاردار جگہ پر بٹھا دیا گیا۔ شراب پی پی کر میرے بابا کے سر سے مذاق کرنے لگے۔ ایک دیوار سے ان کے سامنے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس پر تازہ خون سے یہ اشعار لکھے ہوئے تھے، کیا یہ لوگ جنہوں نے ابن فاطمہ کو شہید کیا ہے بروز قیامت اس کے نانا کی شفاعت کی امید رکھیں گے؟ بخدا ان کی کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا اور یوم حساب یہ لوگ دائمی جہنم میں ہوں گے۔ یہ دیکھ کر یہ لوگ گھبرا گئے اور فوراً وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کوچ کا حکم دیا۔ آگے چل کر ایک راہب کے دیر میں اترے۔ وہاں بھی ایک دیوار پر یہی شعر کندہ تھا۔ انہوں نے راہب سے پوچھا، یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے علم کے مطابق تمہارے نبی کی بعثت سے 500 برس پہلے کا یہ شعر لکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر یہ لوگ گھبرا گئے اور وہاں سے بھی کوچ کیا۔
جس جس جگہ جاتے ان لوگوں سے اپنا اور اپنے گھوڑوں کا قیام اور طعام مانگتے تھے اور بتاتے تھے کہ ہم ایک باغی کا سر اور اس کے اہل خاندان کو گرفتار کر کے شام لے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے تکریت اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے 2۔ جب یہ لوگ تکریت پہنچے، تکریت کے گورنر کو انہوں نے اپنی آمد سے مطلع کیا۔ والی تکریت نے پورے شہر کو آراستہ کیا، اطراف و نواح سے معزز افراد کو بلایا، لوگوں کو جشن فتح منانے کا حکم دیا، ڈھول اور باجوں سے ان کا استقبال کیا۔ جب داخل شہر ہوئے تو لوگوں کو بتایا کہ ایک باغی کا سر ہے، ایک نصرانی جو کوفے میں سر غریب کو دیکھ چکا تھا۔ اس نے اپنی برادری کو جمع کیا اور انہیں بتایا کسی باغی کا سر نہیں بلکہ فرزند رسول کا سر ہے، میں کوفے میں دیکھ چکا ہوں، اور جو قیدی ہیں یہ سب آل رسول کے قیدی ہیں۔ تمام عیسائیوں نے اپنے گرجوں کے دروازے بند کر دیے اور خود گھروں میں خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اے اللہ، ہم اس قوم سے بری ہیں جنہوں نے اپنے نبی زادوں کی اولاد کو بے گناہ شہید کیا ہے۔ جب انہیں عیسائیوں کے متعلق معلوم ہوا تو یہ لوگ شہر میں داخل ہوئے بغیر باہر ہی سے نکل گئے۔ اس کے بعد 10ویں مجلس کا آغاز ہے، صفحہ نمبر ہے 224۔ ہیڈنگ ہے وادی نخلا اور مقام لینا میں، اور اس کے اوپر وادی نخلا کے اوپر لکھا ہوا ہے 3 اور مقام لینا پہ لکھا ہوا ہے 4، یعنی یہ مقامات بتائے جا رہے ہیں 1 بائی 1 کون کون سے مقامات پہ یہ قافلہ رواں دواں تھا۔ لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد ان لوگوں نے ویران راستہ اختیار کیا، راستے میں وادی نخلا میں قیام کیا۔ رات کے وقت ان لوگوں نے قوم جن کی عورتوں کا نوحہ اور بکا سنا، جو غریب زہرا پر رو رو کر جناب زہرا کو پرسہ دے رہے تھے۔ وادی نخلا سے آگے بڑھ کر اگلی رات انہوں نے مقام لینا میں قیام کیا۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ غریب زہرا کو شہید کر دیا گیا تو مقام لینا کے بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد تمام ماتمی لباس پہن کر ماتم کرتے ہوئے باہر آئے، قاتلان شبیر پر لعنت کرنے لگے اور کہنے لگے، اے اولاد انبیاء کے قاتلوں، ہماری بستی کو تباہ نہ کرو، یہاں مت ٹھہرو، یہاں سے چلے جاؤ، کہیں تمہارے ساتھ ہم بھی مبتلا عذاب نہ ہو جائیں۔ لحوف میں قاضی مصر عبداللہ سے مروی ہے کہ میں جب بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے غلاف کعبہ پکڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا، اللہم اغفر لی وأراک فاعلا، اے اللہ مجھے معاف کر دے لیکن مجھے ایسا نظر نہیں آتا کہ تو مجھے بخش دے گا۔ عبداللہ کہتا ہے کہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ اے بندہ خدا، بیت اللہ میں کھڑے ہو اور ایسا نہ کہے، اللہ سے ڈر، اگر تیرے گناہ ذرات ریگ اور اوراق اشجار جیسے بھی ہوں گے پھر تو اللہ سے معافی مانگے تو وہ غفور الرحیم ہے، تجھے بخش دے گا۔ اس نے کہا، ایسی بات نہیں، میرے ساتھ باہر آئیں، میں دکھاتا ہوں کہ میں کون ہوں اور اتنا مایوس کیوں ہوں۔ میں اس کے ساتھ باہر آیا، اس نے بتایا، ہم 50 آدمی تھے جو سر غریب زہرا پر کوفے سے شام تک مامور تھے، سارا دن سفر کرتے تھے، جب شام ہوتی تھی تو سر مظلوم کو نیزے سے اتار کر صندوق میں بند کر کے شراب پیتے تھے اور لہو و لعب میں مصروف رہتے تھے۔ ایک رات اتفاق سے میری طبیعت خراب تھی، میرے ساتھیوں نے شراب پی لی لیکن میں نے نہ پی، وہ بہت مست ہو کر سو گئے، میں جاگ رہا تھا، رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، میں نے بجلی کی کڑک سنی اور چمک دیکھی، مجھے ایسا لگا جیسے آسمان کے تمام دریچے کھل گئے ہوں اور ان سے باری باری حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور ہمارے نبی اکرم زمین پر اترے علیہم السلام، اور ان کے ساتھ جبرائیل اور ملائکہ کی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ جبرائیل اس صندوق کے پاس آئے جس میں سر مظلوم رکھا ہوا تھا، اسے کھولا، سر نکالا، سینے سے لگایا، پھر بوسہ دیا اور بے ساختہ رونے لگے۔ پھر تمام انبیاء نے باری باری سر کو چوما اور گریہ کیا، آخر میں سرور انبیاء نے سر کو لیا اور سینے سے لگایا اور بوسہ دیا۔ پھر مجھے آسمان سے ایک آواز سنائی دی، ایک منادی کہہ رہا تھا، دیکھو سر مظلوم کی زیارت کر لو۔ اس کے بعد جبرائیل نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، اے محمد، اللہ نے مجھے آپ کا تابع فرمان بنایا ہے، اگر اجازت دیں تو میں قاتلان حسین جہاں جہاں سو رہے ہوں گے وہاں وہاں
سے طبقہ زمین کو قوم لوط کی طرح اکھیڑ دوں؟ سرور انبیاء نے فرمایا نہیں جبرائیل، میں روز قیامت بارگاہ خالق میں یہ مقدمہ دائر کروں گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک ایک نبی کو واقعہ کربلا سنایا۔ تمام انبیاء نے ماتم کیا اور حضور کو پرسہ دیا۔ پھر کچھ ملائکہ آئے اور حضور سے عرض کیا، اللہ نے ہمیں آپ کی اجازت سے ان ملاعین کو واصل جہنم کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جیسی تمہاری مرضی ہے۔ ان ملائکہ نے میرے تمام ساتھیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ جب میری طرف آئے تو میں دوڑا اور عرض کی، الامان یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جا دفع ہو جا، اللہ تجھے معاف نہ کرے۔ صبح کو میں نے دیکھا تو میرے تمام ساتھی مردہ پڑے تھے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد 11ویں مجلس کا آغاز ہوگا صفحہ نمبر 227 سے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔